الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سب کے گروپس اچھے رہے؟ اچھا سبق سب نے سنایا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان، الحمدللہ. چلیے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سکینۃ قلبی، آمین. اچھا یہ بتائیے کہ ساری چیزیں کوپ اپ ہو رہی ہیں آرام سے؟ چلیں الحمدللہ. ریکارڈنگ سن رہے ہیں سب اسٹوڈنٹس؟ ریکارڈنگ کے ساتھ حفظ کر رہے ہیں؟ بڈی کو سبق بھی سنا رہے ہیں؟ ایکسیلنٹ. اور ٹیلی گرام چینل میں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ. بڈیز کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں؟ محسن والا کہ بس مومن والا؟ چلیں سب بڈی ایک دوسرے کی رپورٹ دیں کہ آپ کی بڈی محسن ہے کہ مومن ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایمان والے تو ماشاءاللہ سبھی ہیں نا. ٹرائی ٹو بی محسن. چلے آپ اپنی بڈی کے بارے میں بتائیں وہ کیسی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بڈی محسن ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ مبارک. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کے درجے پر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی گواہیاں قبول فرمائے اپنے بڈی کے حق میں، اور آپ سب کے بڈیز کو استقامت عطا فرمائے کہ وہ جو احسان کے درجے پہ آپ کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کرنے کا یہ سفر انہوں نے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیں اور یہ ساری حسنات قبول فرمائیں، آمین۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ ایک یہ مجھے بہت ہی پیاری حدیث لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نا حفظ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپنے روٹین میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ایڈ کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ پہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا سا فوکس کریں کہ یہ تسبیح ہمیں کن سچویشنز میں ہیلپ کرے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی ہیں، آپ نے صرف کچھ کی ورڈز کو نوٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، خوف، پریشان، بخل اور ڈر، ٹھیک ہے؟ ان چاروں چیزوں سے ہم گزرتے ہیں نا مختلف سچویشنز میں۔ کچھ چیزوں سے ہمیں خوف ہوتا ہے، کبھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کبھی ہم تھوڑے سے بخیل ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کو یہ خوف ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے یہ صورت یاد ہوگی یا نہیں، آپ کو یہ خوف ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں گروپ انچارج کو سناؤں گی تو میں بھول نہ جاؤں، پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ نماز میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں، پھر آپ جو ہیں بعض دفعہ اپنے وقت کے معاملے میں بخیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں بخیل ہو جاتے ہیں، اپنا وقت صدقہ کرنے میں بخیل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ ڈرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی کل اسیسمنٹ ہے، آپ کو خوف ہوتا ہے نا جی۔ اصل میں نا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے، اور ڈر جو ہے وہ فزیکل اس کے معنی میں آتا ہے، یعنی جسمانی طور پر جو ڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے ڈر کا لفظ آتا ہے، اور خوف کا لفظ آتا ہے جو ہمارے اندر مختلف اندیشے، اور جیسے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں ایک اپریہنشنز ہوتی نا، یا ہمارے دل میں ایک ڈر فوبیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو خوف جو ہے اٹس ویری ریلیٹڈ ٹو فوبیا، اور یہاں پر یہ جو ڈر ہے یہ اصل میں ریلیٹڈ ہے ہماری جو فزیکلی مختلف چیزیں ہمارے اندر جو ریزسٹنس ہوتی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ تسبیح جو ہے، ایک تو اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں ایک بات ہے کہ کسی نے آپ کو کہا، یا مثلاً ویسے آپ کے دل میں ہے یا کسی نے آپ کو کہا اچھا کہ سورہ نساء جو ہے اس کا یہ مشکل ہے حفظ کرنی، آپشن 1 مطلب آپ خود ڈر رہے ہیں، آپشن 2 کسی نے آپ کو کہا، یہ بتائیں۔ آپشن 1 کہ آپ خود ڈر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد ہوگی، اور آپشن 2 کسی نے آپ کو کہا ہے کہ یہ صورت حفظ کرنی بڑی مشکل ہے، اس میں مشکل ہوتی ہے، یاد نہیں ہوتی، اس میں احکامات وغیرہ وغیرہ۔ someone said، ٹھیک ہے، صرف 2 لوگ ہیں اور باقی زیادہ تر کو دوسروں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں جس دوسرے نے کہا کیا وہ خود حافظ تھے، یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ یوزلی جو ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں نا وہ خود نہیں کر پاتے، تو کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے شروع کیا، اس سے خود یاد نہیں ہوئی، اس کی اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے
اور پھر اس نے آپ کو بھی کہہ دیا میں نے بھی شروع کی تھی بس مجھ سے یاد نہیں ہوئی، اور فیکٹرز انہوں نے خود نہیں بتائے کہ وہ بڑی سیشن نہیں کر رہی تھی یا کلاس میں نہیں جا رہی تھی یا گروپس نہیں کر رہی تھی، اور اس وجہ سے ان کو یاد نہیں ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو شخص آپ کو کہہ رہا ہے اس کا اپنا لیول کیا ہے، کیا وہ حافظ ہے؟ اور آئی ایم شیور کہ جن لوگوں نے سورہ النساء حفظ کی ہوئی ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ جو ہے اس کے ایکویلنٹ ہی آپ کہہ رہے ہیں سورہ النساء بھی ہے۔ اگر آپ نے سورہ البقرہ کی طلاق والی آیات یاد کر لی، آپ نے آیت دین یاد کر لی، تو اس کے مقابلے میں تو سورہ النساء میں بہت چھوٹی آیات ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا یعنی آپ کو جب بھی خیال آئے نا یہ آیت لمبی ہے تو آپ نے اس کو فوراً سورہ البقرہ سے کمپیئر کرنا ہے۔ آپ کے اچھا جیسے آپ دیکھیں وہ چوتھے پارے کے اینڈ والی جو آیت ہے نا حرمت علیکم، وہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، تو اب یہ کہ آپ کہیں کہ اچھا آیت دین بھی تو میں نے یاد کر لی تھی نا، اور پھر میں نے طلاق والی آیات بھی تو یاد کر لی، وہ کیسے مجھے یاد ہوئی تھی؟ آپ اپنے آپ کو ریکال کروائیں وہ کیسے آپ نے یاد کی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں، مشکل نا انسانوں میں ہوتی ہے، اور یوزلی جیسے آپ دیکھیں ہمیں مشورے کا بھی ایک اصول بتایا گیا نا، اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں سے مشورہ کرو جنہوں نے آلریڈی وہ کام کیا ہوا ہو۔ جیسے مثلاً آپ ان اسٹوڈنٹس سے پوچھیں جنہوں نے آلریڈی سورہ النساء حفظ کی ہوئی ہے، یا آپ ان استادوں سے پوچھیں جو سورہ النساء حفظ کروا رہے ہیں، تو وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے اور وہ آپ کو چیلنجز بھی بتا دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ حفظ از آل اباؤٹ ریپیٹیشن۔ آپ جتنا زیادہ قرآن مجید کو ریپیٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو ریٹین کریں گے، اتنا آپ کا حفظ کانفیڈنٹ ہوتے جائیں گے آپ حفظ میں۔ اس میں آپ دیکھیں میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ایک اسٹڈی پڑھی، اور مجھے نا اتنا اس سے جیسے میں نے اس کو انجوائے بھی کیا، جیسے وہ نیورولوجسٹ ہیں جو یہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو برین ہے نا اس کے دو فنکشنز ہیں، اور زیادہ تر لوگ ان دونوں فنکشنز کو مکس کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک ہمارے برین کا فنکشن ہوتا ہے میموری اور ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے کلچر میں جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ نالائق ہے، یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اس کو کچھ آتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کو رٹا نہیں لگانا آتا تو اس کا رٹا اچھا نہیں ہے تو یہ نالائق ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی میموری اتنی اسٹرانگ نہ ہو لیکن وہ بہت انٹیلیجنٹ، بہت اسمارٹ، بہت وائز ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو سپریٹڈ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز یاد نہیں ہو رہی نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی میموری کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے میموری کے پیسیجز ہوتے ہیں، کچھ میموری جو ہیں وہ ایک دو دفعہ کی ریپیٹیشن سے بلٹ ہو جاتی ہے، کچھ میموری جو ہیں وہ ایون 25-30 ٹائمز کے پیسج سے بلٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اچھا ایسا وقت کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی میموری کو یوز نہیں کیا۔ جتنی آپ اپنی ذہانت استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں یہ ذہانت ہی ہے نا کہ آپ نمک کی جگہ چینی نہیں ڈال رہے، یہ چینی کی جگہ نمک نہیں ڈال رہے، اس میں ایک عقل چاہیے آپ کو۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ گوشت کیا ہے، چکن کیا ہے، قیمہ کیا ہے، یہ انٹیلیجنس ہے آپ کی۔ آپ کو رشتوں کا پتہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق پتہ ہیں بندوں کے، یہ ساری نا انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر چیز کو یہ سوچنا شروع کر دیں مجھے یہ بھی یاد نہیں، اب آپ نے نا یاد نہیں کی چیزیں، یہ اب کیا ہوا کہ میموری تھوڑی سی رسٹڈ ہو جاتی، تو اس کے رسٹ کو اتارنے کے لیے ریپیٹیشن ضروری ہے۔ تو ایک تو آپ لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا آئی ایم اولڈ اسکول، تو میں بوڑھی ہوگی تو مجھے یاد نہیں ہوتا، نہیں، اس کا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جب اسلام آیا تھا تو بہت سارے جو تھے وہ لیٹ 30s 40s 50s 60s میں تھے نا۔ کیوں ان کو قرآن آسانی سے یاد ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی میموریز کو ایکٹیویٹڈ رکھا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، یہ جو عرب کلچر تھا، اسلامک ہسٹری اگر اپنی دیکھیں تو کیا تھا کہ وہ لوگ اپنی یادداشت سے بہت کام لیتے تھے۔
ان کو اپنا سارا شجرہ نسب یاد ہوتا تھا، اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اونٹوں کا، اپنے گھوڑوں کا، اپنے جو باقی شیپ ہوتی تھی ان کا بھی۔ اب انہوں نے اتنا زیادہ اپنی میموری سے وہ کام لیتے ہوتے تھے، یعنی اونٹوں کے نام یاد کرنے میں اور اپنا شجرہ نسب یاد کرنے میں، پھر اس کے بعد اپنی گھوڑوں کی نسلیں یاد کرنے میں، تو ان کی میموری کے پیسیجز اسٹرانگ تھے۔ اب ظاہر ہے ہم تو یاد کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے ہمارے ڈیجیٹل فونز نے بالکل ہی ہمیں بیکار بنا دیا کہ ایون ہسبینڈ تک کا فون نمبر نہیں یاد، شاید وہ یاد ہو لیکن کتنوں کے نمبر آپ کو یاد ہیں؟ آپ دیکھیں ہم پاکستان میں تھے نا، تو ہم سب کے نمبر یاد کرتے تھے، ماموں کا نمبر یہ ہے، خالہ کا نمبر یہ ہے، مثلا بھائی کا یو کے کا نمبر یہ ہے، بھائی کا پاکستان کا نمبر یہ ہے، تو فلانے کا نمبر یہ ہے۔ اب آپ سوچیں کتنے نمبرز ہمیں یاد ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے حافظے سے کام لینا ہی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا اپنی میموری کے پیسیجز کو بلڈ کرنا ہے، اس کی ریٹینشن کو امپروو کرنا ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی بھی کلام نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی میموری کو خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ سورہ نساء باقی قرآن مجید کی طرح بہت آسان صورت ہے، بہت سہل ہے، بہت ایزی ہے، اور ہے بھی خواتین کے بارے میں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور جب آپ کو یاد نہ ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا اپنے آپ کو کہ میں نالائق ہوں اور میرے ذہین نہیں، یا مثلاً یہ کہ مجھے یاد نہیں ہوتا۔ آپ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اسی لیے تو اس کلاس میں ہیں، لیکن بس وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ریڈر کے بعد انشاءاللہ اب ہم اپنے حفظ کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ سسٹر ہما ہمارے ساتھ ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویاکم آمین۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ 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 رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ایک گروپ آپ کا مکمل ہو گیا، بارک اللہ فیکم، سنا بھی دیا آپ سب نے ماشاءاللہ سے۔ اب تو مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایک گروپ بھی مکمل ہوا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم بارک 4 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم لوگ 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو خاص طور پر اللہ کی شکر گزاری کے لیے کچھ ایکسٹرا ضرور کیجیے گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس نعمت میں ہمیں مزید بڑھا دے، انشاءاللہ انشاءاللہ آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنے لیسن کو۔ آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پہلے کچھ آیات کی تحسین، اور اس کے بعد اس کی میمورائزیشن، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کچھ ٹائم بچا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ مزید بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین۔ تحسین ہے آپ کی، ہمارا جو اس ہفتے کا ٹارگٹ ہے آیت 24 سے 26 ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اللہ مبارک، الحمدللہ۔ پہلے اس کی تحسین کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میمورائزیشن کی طرف آئیں گے۔ alright، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، آیہ نمبر 24 کو دیکھیے گا۔ ایک منٹ جی، والمحصنات، والمحصنات، جتنے بھی آپ کے لیٹر ساکن ہیں، اگر ذرا سی بھی آپ میں ٹینڈنسی ہے کہ آپ لام ساکن کو ہلا دیتے ہیں
میم ساکن کو ہلا دیتے ہیں یعنی کہ اس پہ قلقلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے لیے مارک کر لیں ابھی سے، تاکہ جب آپ یاد کریں تو پھر آپ کا اس پہ فوکس ہو۔ والمحصنات، صرف صاد آپ کا یہاں پہ ہیوی ہے اور اس کو مو نہیں پڑھنا ہے، اٹس مو۔ والمحصنات من النساء، آپ کا غنہ ہے، پھر آپ کا مد ہے 4 حرکت کا، الا ما ملکت ایمانکم، ایمانکم کتاب اللہ، اللہ میں جلالہ آپ کا ہیوی ہوگا، فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، علیکم وأحل لکم ما، ادغام کی ٹائمنگ، میم آپ کا ادغام ہو رہا ہے ادغام شفی، پھر اس کے بعد الف مدہ ہے، وراء ذالکم ان تبتغوا، اخفا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا قلقلہ ہے۔ مد اصلی کا خیال رکھیے گا، بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، غیر مسافحین، فمستمتعتم، عین ساکن ہے، اس پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، تعتم ایسے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فمستمتعتم به منہن، منہن نہیں ہے، نون پہ قلقلہ نہیں ہوگا، غنہ کا خیال رکھیے، is to count ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے، ٹھیک ہے، فآتوہن اجورہن فریضہ، اللہ آپ کا آخر میں آپ کا تائے مربوطہ ہے، ولا جناح علیکم فیما to count تراضیتم به من بعد الفریضہ، فریضہ، ان اللہ کان علیما حکیما، ومن لم، یہاں پہ آپ کا ادغام ہے، بلا غنہ ہے، لم ایسے نہیں پڑھنا ہے، یستطیع منکم طولا، آپ کا یہاں پہ مدلین ہے، اس کے بعد آپ کا اظہار ہو رہا ہے، ان ینکح، آپ کا ادغام بغنہ، ینکح المحصنات المؤمنات، جھٹکا ہے، ضمہ کا خیال رکھیے گا، مو نہیں پڑھنا اردو کی طرح، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، جتنے بھی آپ کے رولز آ رہے ہیں نا ادغام کے، غنہ کے، اخفا کے، ان کی ٹائمنگ کا آپ سب نے خیال رکھنا ہے، جلدی سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بہت کامن چیز ہو جاتی ہے جب الحمدللہ ہم قرآن کا کچھ حصہ یاد کر لیتے ہیں نا، تو پھر جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس تیز جیسے رولز ڈراپ کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، حمزہ کا مخرج بیمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بایمانکم بعضکم من بعض، فانکحوا، نون آپ کا یہاں پہ لائٹ لیٹر ہے تو آپ کا اخفا بھی لائٹ ہونا چاہیے، کاف بھی لائٹ ہے، اخفا لائٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فانکحوہن، ہن، ح اور ہا فرق واضح ہونا چاہیے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ، جتنے بھی نون مشدد ہیں ان سب پہ آپ نے 2 حرکت کا غنہ کرنا ہے، اگر آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، obviously آیت لمبی ہے، طویل ہے، تو سانس ٹوٹے گی بیچ میں یا رکیں گے، وقف کریں گے، تو اگر غنہ والے لیٹر پہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی حرکت، اس کی ٹائمنگ، اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ادا کرتے ہوئے آپ رکیں گے، اجورہن بالمعروف محصنات، آپ کا اظہار ہے یہاں پہ، غیر مصافحات ولا متخذات، خی ہے، خی نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے، ذات اخدان، اخدان، فاذا 4 حرکت آپ کا مد ہے، احصن، صاد پھر بھی آپ کا ہیوی رہے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا اسے، فان اتینا، انڈرلائن کیجئے اسے، آتینا نہیں پڑھنا اسے، ٹھیک ہے، ویری کامن مسٹیک، اسٹوڈنٹس کو پڑھتے وقت یاد تو صحیح کیا ہوتا لیکن پڑھتے وقت توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں تو آتینا پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اتینا، اتینا بفاحشۃ فعلیہن، مدلین، نصف ما علی المحصنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت، آپ کا یہاں پہ اظہار ہے، خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، خیر لکم، ادغام بلا غنہ، واللہ غفور الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم، یا نرمی سے پڑھا جائے گا، ی کر کے چبانا نہیں سے دانتوں میں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اخفا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بارک اللہ فیکم،
والحمد للہ کثیرا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ادروائز پھر ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. آل گڈ؟ اوکے چلیں انشاءاللہ ہم لوگ یاد کرنا شروع کرتے ہیں. اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے دل دماغ کی رکاوٹوں کو دور کر دے اور ہمارے لیے اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دے، زبان پہ روان کر دے اور سینوں میں اس کو جما دے، کیونکہ اللہ کی توفیق، اس کی مدد کے بغیر نہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ پڑھایا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. سورة النساء آیہ نمبر 24. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. دو دفعہ میں اور پڑھوں گی، آپ صرف سن لیجئے اور کیسے سننا ہے آپ نے، پینسل آپ کی ایک ایک لیٹر کے اوپر ہو تاکہ آپ پرناؤنسیشن کو بھی دیکھ سکیں اور اپنے ذہن میں اس کا امیج بھی اچھی طرح سے بنا سکیں. بسم اللہ. ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیے گا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. میرے ساتھ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. 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 غور سے دیکھیے گا، اس کو پڑھنا نہیں صرف دیکھنا ہے، پینسل کے ساتھ یا اپنی انگلی کے ساتھ انشاءاللہ. Alright, let's try without looking inshallah. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات ایک دفعہ پھر. والمحصنات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کتاب اللہ علیکم. کتاب اللہ علیکم. کتاب اللہ علیکم. کتاب اللہ علیکم. کتاب اللہ علیکم.
كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم. پیچھے سے ملاتے ہوئے ایک دفعہ دیکھ کر پھر اس کے بعد زبانی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. زبانی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. آگے بڑھے. ون ٹائپ کیجئے if you are ready to move on. اللہم بارک ماشاءاللہ اللہم بارک الحمدللہ الحمدللہ کثیرا بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ محصنين غير مسافحين. Take a deep breath. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. دو دفعہ اور دیکھ کر اور پھر آگے بڑھیں گے تھوڑا سا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأحل. بالکل سیدھے ہو کے بیٹھیے اور ٹیک اے ڈیپ بریتھ انشاءاللہ. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
محصنين غير مسافحين. ایک دفعہ پھر دیکھ کر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. چلیں ایسا کریں، اتنے حصے کو آپ لوگ 2 دفعہ دیکھ کر پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ زبانی پڑھیں اور اس کے بعد اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. اتنے حصے کو وَأُحِلَّ لَكُمْ. لا حول ولا قوة. ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں ان کو شروع سے دیکھیے آیت کو اور ایک دفعہ دیکھ کر پڑھیے اور ایک دفعہ زبانی پڑھیں والمحصنات سے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ مبارک، ویری گڈ ماشاء اللہ. الحمدللہ 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 ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. الحمدللہ 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 رب العالمین. کیسی دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے نا جب آیت کا کچھ بھی حصہ یاد کر لیتے ہیں، کچھ نیا جب یاد کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دل کھلا محسوس ہوتا ہے، دل میں وسعت آ جاتی ہے. جب آپ پڑھ لیں شروع سے مصافحین تک تو 1 ٹائپ کیجیے گا تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. سوری. چلیں اللہ مبارک ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ. لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. دیکھ کر پڑھیں اس کو 3 دفعہ 1 ٹائپ کیجیے گا اس کے بعد فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے الحمدللہ. چلیں زبانی پڑھیں ذرا. پہلے اس کو دیکھ لیجیے غور سے اور اس کے بعد پھر زبانی پڑھیں اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. انشاءاللہ. ربی یسر ولا تعسر. والمحصنات كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ مبارک ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. گڈ ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. جنہوں نے پڑھ لیا شروع سے پڑھے. والمحصنات سے پڑھیں. خود دیکھیں آپ کو کتنا باقی ہے. 100% جو آپ نے ٹائپ کیا تھا انشاءاللہ پورا باقی ہوگا. بسم اللہ. Can you hear me? All right. سوری میرا دوسرا کمپیوٹر اس کی اسکرین سٹک ہو گئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو 1 ٹائپ کر دیجیے گا شروع سے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. اللہ مبارک. الحمدللہ. چلیں اسکرین بھی سٹک ہے کچھ موو بھی نہیں ہو رہا اور آواز بھی جا رہی ہے تو بس اللہ کا شکر. الحمدللہ. اللہ نعمتوں کو سلامت رکھے اسی طرح. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اگر بیچ میں آپ کو آواز بند ہو جائے ایکسیپٹ جو ہم اپنی فل ان دا بلینکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آواز بند ہو جائے تو پلیز آپ ٹائپ کر دیجیے گا کیونکہ میرے پاس دوسرا کمپیوٹر ہے لیکن اس پر میرا مائک بند ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولا جناح سے، ٹھیک ہے. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فری ہے، فری نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. دو دفعہ اور دیکھ کر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. آیت کو دیکھیے، بس اتنا حصہ صرف دیکھنا ہے، پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے. پینسل کے ساتھ صرف دیکھیے. بات سمجھ میں آ گئی کیا ہے؟ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ. alright، چلیں پھر پڑھیں زبانی اس کو. شابش. ماشاء اللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ. پیچھے سے ملائیے، شابش. جو اسٹوڈنٹس بھی پڑھ لیں وہ پیچھے سے دیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. زبانی نہیں ابھی پڑھنا، پیچھے سے صرف دیکھ کر پڑھیں. Part 1 is أيمانكم. Part 2 كتاب الله عليكم. Part 3 وأحل لكم ما وراء ذلكم till غير مسافحين. Part 4 is فآتوهن أجورهن فريضة. Part 5 بعد الفريضة. Alhamdulillah. All right. 1 ٹائپ کر دیا کریں. ریڈنگ ایکٹیویٹی کے بعد 1 ٹائپ کر دیں. ماشاء اللہ، اللہ مبارک، الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. All right. چلیں، اور یہ احکامات آئے کس کی طرف سے ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ ان اللہ کان علیما حکیما. Let's complete the ayah. بسم اللہ.
إن الله كان عليما حكيما. 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 شروع سے آیت کو دیکھ کر انشاءاللہ. صرف ابھی دیکھیے. I'm just waiting on something. آپ صرف دیکھیے آیت کو سیکوینس میں دیکھیے 1 2 3 4 5 6. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ اکبر لا حول ولا قوة. All right, let's do this. بسم اللہ. دیکھ کر پڑھیں گے پہلے ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. زبانی. والمحصنات من النساء كتاب الله وأحل لكم أن تبتغوا فما استمتعتم ولا جناح إن الله كان عليما حكيما. ایک دفعہ پھر انشاءاللہ. والمحصنات وأحل لكم
فما استمتعتم ولا جناح عليكم إن الله كان عليما حكيما والحمد لله كثيرا بارك الله فيكم. اپنی پرسنٹیج لکھیں. آئی ہوپ آپ سب نے فالو کیا تھا بیچ میں خاموشی سے بس. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. It's all right. Better than zero. Better than nothing. الحمد للہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کیا چیز مشکل لگ رہی ہے؟ جن کو بھی مشکل لگ رہا ہے کیا چیز مشکل لگ رہی؟ الحمد للہ الحمد للہ. جی بالکل. جسٹ ریویو مور. ٹھیک ہے بس سیکوینس ذہن میں بٹھانا. بالکل. جسٹ ابھی تو آپ نے یاد کیا ہے نا. ابھی تو آپ یاد کرنے کے پروسیس میں ہیں. ٹھیک ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے. یاد کرنے کے پروسیس میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے نا آپ لوگ اور پھر یہ کہ اور مزید پڑھیں گے. جسٹ کیپ ان مائنڈ یو ہیو 5 parts 6 parts. ٹھیک ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ پارٹ 1. ٹھیک ہے. کتاب اللہ علیکم پارٹ 2. وَأُحِلَّ لَكُمْ سے لے کر غیر مصافحین پارٹ 3. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے لے کے فریضہ پارٹ 4. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ یہاں تک الفریضہ پارٹ 5 اور پھر اس کے بعد ان اللہ کان علیما حکیما. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک جو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں. فآتوہن اجورہن فریضہ من بعدی. یہاں پہ بڑا زبان جو ہے نا وہ اٹکاتی ہے وہاں پہ یعنی کہ آپ کے منہ سے بہت نکلتا ہے وہاں پہ کیونکہ وہ فریضہ کا ورڈ ہے نا اوپر بھی اور نیچے بھی. تو بس اس چیز کو یاد رکھیں کہ منہن فآتوہن اجورہن کے بعد جب آ رہا ہے تو وہ فریضہ ہے خالی. ٹھیک ہے. اور جب آئے گا تراضیتم بہ اس کے بعد آئے گا من بعد الفریضہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ الف لام نہیں ہے. آپ اجورہن الفریضہ تو نہیں پڑھ سکتے رائٹ. تو اجورہن فریضہ اور یہاں پر من بعد یو نیڈ ا دال بیفور ال. ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کو یاد رہے گا کہ تراضیتم کے بعد وہ آتی ہے وہ چیز. تو تھوڑا سا جب آپ فوکس کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سب لکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آیات آپ کو مشکل لگیں تو یاد کر کے لکھا کریں آپ لوگوں سے. کر رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. نہیں کر رہے. اچھا کوشش یہ کریں. کوئی بات نہیں. پتہ نہیں میں نے یہاں کہا تھا کون سے کورس میں کہا تھا مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. I'm sorry. لیکن بہرحال اگر میں نے یہاں نہیں کہا تھا تو آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ نا جو آپ کو آیات مشکل لگتے ہیں جو بھی تو ان کو آپ یاد کر کے نا اس طرح آپ نے یاد کر لیا. یاد کرنے کے بعد زبانی لکھیں. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ اپنے پاس چھوٹے سے آپ کے ہینڈ ہیلڈ مل جاتے ہیں. آپ کو چھوٹے سے وائٹ بورڈز مل جاتے ہیں رائٹ. بہت سستے مل جاتے ہیں. یا آپ کے پاس آئی پیڈ ہے اگر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ اپنی کاپی پینسل یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر پرانے زمانے کی تختی ہے تو اس کو یوز کر لیں. کچھ بھی یوز کر لیں جو آپ بعد میں اس کو اریز کر سکیں. اگر اریز نہیں بھی کرنا ہے تو دیٹس فائن. لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ کے پاس سم تھنگ ایکسیسیبل ہو جس پہ آپ لکھ سکیں. اور پھر جب آپ یاد کر لیں نا تو فوراً اس کو جیسے آپ اتاریں. جو آپ نے یاد کیا نا اس کو فوراً اتاریں. اپنے ذہن سے اتاریں. مین کہ یو ہیو ٹو ٹرانسفر. آپ دیکھیں حفظ جو ہوتا ہے نا آپ جتنا مرضی بھی اس کو یاد کر لیں جب تک آپ اس کو آگے نہیں دیتے نا. کیا مطلب ہے آگے دینے کا؟ جب تک آپ اس کو دوسروں کے کانوں کو ڈیلیور نہیں کرتے نا
یا آپ کہیں پیپر پہ نہیں اتارتے, کہیں آپ اس کو اپنے آگے کہیں نہیں کسی کو دیتے نا, چاہے وہ ایک پیپر ہی کیوں نہیں ہے, تب تک وہ آپ کے اندر نہیں ٹھہرتا. تو سنانا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر کے خود ہی سن لیں خود ہی, تو وہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو, ٹھیک ہے, وہ فائدہ نہیں دے گا آپ کو. سنانا بڈی سیشن جیسے آپ لوگوں کا ہوتا ہے نا, وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اور جیسے ابھی اپنے آپ کو, ابھی جو آپ نے حصہ کلاس والے دن جو یاد کیا ہوتا ہے نا, اس کو آپ اپنی نمازوں میں ضرور پڑھا کریں. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں, عادت نہیں ہے نا اسی دن پڑھنے کی, دین ڈو اٹ. ابھی ظہر کی سنتیں ہوں گی, جو بھی آپ کی نماز کا وقت ہے. اگر نہیں بھی وقت ہے نا نماز کا, یعنی کہ آپ کی نمازیں ساری ہو چکی ہیں, آپ ہو سکتا ہے ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, مغرب عشاء بھی ہو گئی اب آپ کی, اب آپ نے سونا ہے, سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں. اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے ہوئے تو ان 2 نفلوں میں اس کو بار بار پڑھ لیں. یہ چیز آپ کو اتنی زیادہ فائدہ دے گی, اور آپ کو بہت زیادہ پختگی آتی ہے اپنے حفظ پہ, اور اس میں الحمدللہ, تو اس میں آپ ضرور پڑھیں اس کو. جو بھی حصہ آپ نے جیسا بھی آتا ہے نا پڑھ لیں, کچھ نہیں ہوتا. اکثر یہ اسٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم بھول جائیں تو پھر ہم کہاں سے شروع کریں, کیا کریں اس وقت, کیا کریں, ہے سوال ہوتا ہے نا, کہ اگر فار ایگزامپل اٹک گئے, اب یاد ہی نہیں آ رہا آگے کیا ہے, جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بیچ کا حصہ چھوٹ گیا نا بیچ میں, that's fine, it's all right. جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے پڑھ لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. You don't have to, really you don't have to. اگر آپ کی بالکل ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ سورت شروع کرتے ہیں, پہلی آیت بھی اٹک جاتے ہیں, اب وہ آتی ہی نہیں دماغ میں, ایسا بھی ہو جاتا ہے, آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ سملر آیتیں ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل سورہ الانعام کی بگننگ, سورہ سبا کی بگننگ, سورہ الکہف کی بگننگ, سارے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پہلی سورت پہ اٹک جائیں, آپ پہلی آیت پہ اٹک جائیں, آپ کو آگے آئے ہی نہ, تو اس وقت پھر کیا کریں, پھر اس سورت میں آپ بسم اللہ پڑھ کے کم از کم 3 آیات کی جو بھی سورت ہے اس کو مکمل کریں اپنی رکعت کو. لیکن اگر آپ نے کچھ حصہ قرآن کا پڑھ لیا ہے, جیسے 3 آیات سے زیادہ پڑھ چکے ہیں آپ, تو پھر اس وقت آپ کو جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے پڑھ لیں. اسی سورت کا جہاں سے یاد آ رہا ہے نا حصہ وہیں سے پڑھ لیں, چاہے اگلے صفحے سے کیوں نہیں آ رہا. اٹس اوکے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ. جی, وہ جو ڈر ہے نا اس کو اپنے اندر سے نکالیں. بیسکلی ہمارے اندر فیئر ہوتا ہے کہ میں بھول گئی تو کیا ہوگا. تو میں نے آپ کو بھی آسانی بتائی ہے جو ہمیں ہمارے استادوں نے بتائی تھی کہ یو کین ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو جیسے انشاءاللہ, اس کا مقصد صرف آپ کو یہ سہولت یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو نا اون کر کے پڑھیں, اس کو ڈر کے گھبرا کے نہ پڑھیں کہ اچھا پتہ نہیں مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, پتہ نہیں میرا کچا تو نہیں ہو گیا. آپ کا اگر پچھلا حصہ بھی جو آپ کو شک میں ہے نا, آپ پڑھ لیا کریں اس کو بھی نماز میں, جہاں سے بھولیں, اچھی بات ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہاں سے میرا کچا ہو گیا ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں نمازوں میں, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اور کچا ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بس مجھے اتنا وقت ملے گا تو میں بیٹھ کے اس کو پڑھوں گی, میرے پاس بس یہ 1 دن مجھے مل جائے. نہ وہ 1 دن آتا ہے, نہ وہ آپ کر پاتے ہیں, وہ پھر کرتے آپ پورا ہی بھول چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے do whatever you can, start with even 1 آیا, 1 آیت بھی. اگر آپ کے پاس 1 آیت یاد کرنے کا, 1 آیت ریوائز کرنے کا ٹائم ہے نا, تو اس کو بھی ضائع نہ کیا کریں کہ میرے پاس کوئی بہت اچھا ٹائم ہو, کوئی ایمپل ٹائم, مجھے 1-2 گھنٹے مجھے کہیں سے مل جائیں قسمت سے, میری جان چھوڑ دیں سارے تو میں بیٹھ کے کروں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. گولڈن ٹائم ہوتا نہیں ہے, گولڈن ٹائم بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. whatever time you have, whether it's 5 minutes, whether it's 10 minutes, that is your golden time, ٹھیک ہے. there is no golden time in the life, you have to create that golden time for your own self. تو جب تک ہمیں یہ قاعدہ, یہ اصول سمجھ نہیں آئے گا, تب تک ہم اپنے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, ہم اپنے دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دین کے لیے ہم وہ ٹائم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کا, جو ہمیں کسی نے نہیں دینا, کہیں سے نہیں ملنا, ہمیں اپنی زندگی میں سے ہی نکالنا ہے اس کو, جو ہم اپنی مرضی کے گول ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے
وقت میں برکت دے، آپ کی صحت میں برکت دے، آپ کے حافظے میں برکت دے، آپ کے ضبط میں قوت عطا فرمائے، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ آپ جس سفر پہ شروع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے اتنا آسان کر دے۔ اور آپ یقین مانیں، میں نے آپ لوگوں سے سورہ آل عمران میں ایک بات کہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے آسان بھی کیا کہ وہ آپ نے پھولوں کی طرح کی تھی، اور یہ بھی آپ پھولوں کی طرح کر لیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ That is, I can assure you کہ یہ سورہ آپ پھولوں کی طرح، پھولوں سے بھی ہلکی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ڈونٹ overwhelm yourself by overthinking, by overlook, by آپ اگلے پیجز کو نہیں دیکھنا، اگلی آیتوں کو نہیں دیکھنا، focus on what you are doing, focus on what you have been asked to do, leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. When the time will come, Allah will help you to memorize that as well, inshallah. Allah will open your heart for that as well. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما